الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 19 لیکچرز ہے۔ آج ہمارا 19واں لیکچر ہے اور الحمدللہ ہم قانون مفرد اعضاء کی میڈیسن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ فارماکوپیا کی تشریح جو ہے وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آج کا میں لیکچر جو ہے وہ شروع کروں، آج کا سبق جو ہے وہ شروع کروں، اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے پچھلے سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں سنے تو وہ ان کو سن لیں تاکہ آپ کو اگلی بات کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے، کیونکہ پچھلے تمام اسباق میں میں نے تشخیص کو بیان کیا ہے۔ جب تک آپ تشخیص درست نہیں کر سکیں گے اس وقت تک آپ کسی کو دوائی جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ چلو اپنا سبق جو ہے آج کا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ جو میرے بھائی اور میری بہنیں نظریہ مفرد اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان تک میری بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین و طلباء کرام، قانون مفرد اعضاء کی پہلی تحریک جو ہے، 1 نمبر جو تحریک ہمارے نزدیک ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی، یعنی سرد خشک مزاج والی تحریک۔ اس تحریک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ 75% جو ہے وہ سردی ہوتی ہے اور 25% اس میں خشکی ہوتی ہے، سردی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اعصابی عضلاتی تحریک کی جتنی بھی ادویات ہوں گی وہ ساری کی ساری بہت زیادہ سرد ہوں گی، اور اگر کسی کا غدی عضلاتی مزاج ہوگا، گرم خشک مزاج ہوگا تو اس کا علاج جو ہے وہ اعصابی عضلاتی دواؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ غدی عضلاتی تحریک جو ہے وہ جگر کی کیمیائی تحریک ہے، اور جگر کی کیمیائی تحریک جو ہے یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں تسکین پیدا کرتی ہے۔ تسکین کا مرض جو ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں جو ہے پھر ہو جاتا ہے۔ تو آج پہلی دوائی جو ہے اس کی بڑی مشہور دوائی ہے اور ہر کسی نے اس کو اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس دوائی کا نام ہے ملین نمبر 1، یعنی 1 ملین بھی اس کو کہا جاتا ہے، اعصابی عضلاتی ملین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دوائی کا مزاج جو ہے یہ سرد خشک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے اجزاء بتاؤں گا اور پھر آپ کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اعصابی عضلاتی ملین میں ایک ملین میں انہوں نے جوں خار کو شامل کیا ہے، کلمی شورے کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو میں نے ان چیزوں کو اس دوائی سے، اس نسخے سے نکال دیا ہے۔ اب نکالنے کی وجہ جو ہے وہ کیا پیش آئی؟ وہ یہ وجہ پیش آئی کہ ہمارے ہاں کلمی شورا جو ہے وہ ایک نمبر نہیں ملتا، نہ ہی جو خار جو ہے ہمیں ایک نمبر ملتا ہے۔ تو بڑے بڑے حکماء اس چیز کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ آپ جو بھی قانون مفرد اعضاء کا مانا ہوا حکیم ہے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، حکیم عارف دنیا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حکیم یاسین صاحب لاہور والے ہیں، اور پھر اسی طرح حکیم اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور پھر اسی طرح ہمارے حکیم فرحان نظامانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ ہیں۔ تو آپ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی ملین جو ہے اس میں کلمی شورا جو خار ٹھیک نہ ملنے کی وجہ سے، 2 نمبر ملنے کی وجہ سے ہم اس دوائی کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے۔ تو بہت سارے حکماء ان چیزوں کو باہر کے ملک سے جو ہے وہ منگواتے ہیں، تو پھر اس دوائی کو بناتے ہیں، تو پھر اس کے فوائد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑیں، تو میں نے اپنے تجربات کیے، اور تجربات کی بنا پر جو میں نے اپنا اعصابی عضلاتی ملین جدید جو میں نے تیار کیا، اور اس کے ہو بہو یہی فوائد ملے جس کے فوائد جو ہے حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اعصابی عضلاتی ملین سے ملتے ہیں۔ تو بالکل یہی فوائد جو ہیں اس دوا سے ملیں گے جو الحمدللہ میں نے جدید جو ہے وہ بنائی ہے۔ یہی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، آپ اسی دوا کو بنائیں، یہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل بھی جائیں گی، اور اس کے سارے فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس دوا کے اجزاء سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی احتیاط بتاؤں گا، پھر طریقہ کار بتاؤں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی بیماریوں میں اس دوائی کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس میں ڈالیں گے تخم کاسنی 50 گرام، اس کے بعد اجوائن خراسانی اس میں آپ ڈالیں گے 30 گرام، اور دھنیا خشک دھنیا جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈالیں گے 40 گرام، اور گل ایرانی سرخ، ایران کے جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں سرخ، وہ آپ ڈالیں گے اس میں 150 گرام۔ اگر آپ کو گل ایرانی نہیں ملتے تو آپ سرخ گلاب جو ہے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، آپ وہ بھی جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ صرف یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ملین جو ہے اعصابی عضلاتی ملین جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب دوائی کوئی بھی بنانی ہے، کوئی بھی ملین ہو، کوئی بھی اکسیر ہو، کوئی بھی شدید ہو، کوئی بھی حازم ہو، یا پھر کوئی بھی مقوی ہو، آپ نے جب بھی دوائی کو بنانا ہے اس کی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے صفائی کرنی ہے۔ اس میں سے کچرا آپ نے نکال دینا ہے، مٹی آپ نے نکال دینی ہے، اگر کوئی پتھر وغیرہ ہے تو وہ آپ نے نکال دینے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ صفائی کا ہے۔ جب آپ لیں چیز اچھی خریدیں، چاہے آپ کو 4 روپے زیادہ آپ کو دینے پڑ جائیں، لیکن کبھی بھی آپ جو ہے ناقص چیز جو ہے وہ نہ خریدیں، کیونکہ آپ ناقص چیز خرید لیں گے تو جس مریض کو آپ دوائی دے رہے ہوں گے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم نے 10-20 روپے کے لیے ہم نے کسی کی جان کا نقصان نہیں کرنا، ہم نے کسی کو نقصان جو ہے وہ نہیں دینا۔ ہرگز میرے حکماء بھائی، میرے سننے والے، میرے طلباء، میرے ناظرین، آپ ہرگز بھی اس لالچ میں آپ نے نہیں پڑنا۔ چیز جب بھی خریدنی ہے تو اچھی خریدنی ہے، تو اس کے بعد آپ اس کی اچھے طریقے کے ساتھ صفائی کریں، پھر آپ اس کو خود پیسیں۔
ہاون دستے سے آپ خود پیسیں اس دوائی کو، تو جب آپ اس ایک ملین کو، اعصابی عضلاتی ملین کو آپ پیس لیں گے تو اس کی مقدار خوراک آپ نے، اگر عورت ہے تو اس کو آپ نے 500 mg کے کیپسول دینے ہیں، تو اگر آپ کے پاس مرد آتا ہے تو اس کو آپ نے 1000 mg تک دوائی جو ہے آپ نے اس کو دینی ہے۔ احتیاط اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ، کیونکہ یہ دوائی جو ہے بہت زیادہ سرد ہے، آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ دوائی عضلاتی غدی تحریک میں، غدی عضلاتی تحریک میں اور غدی اعصابی تحریک میں، ان تینوں تحریکوں میں آپ نے اس دوائی کو دینا ہے۔ ان تحریکوں کے علاوہ کسی دوسری تحریک میں آپ ہرگز اس دوائی کو نہ دیں، ورنہ یہ دوائی جو ہے وہ نقصان کرے گی۔ صرف 3 تحریکوں میں آپ اس دوائی کو آپ دے سکتے ہیں، یہی اس کی احتیاط ہے۔ اب سنیے کون کون سے مرضوں میں اس دوائی کو دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس کو، وہ مریض جن کو پیشاب کی کمی ہوتی ہے یا پیشاب میں جلن ہوتی ہے، یا ایسے مریض میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تھوڑا سا باقی ہے، تو جب میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں تو 1 قطرہ 2 قطرے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے پیشاب نہیں آتا، تو ایسا جو مریض ہے اس کو آپ یہ دوائی جو ہے دے سکتے ہیں۔ اور وہ مریض جس کا ہائی بلڈ پریشر ہو، اور اس کے ساتھ وہ مریض جس کو دل کی گھبراہٹ جو ہے وہ ہوتی ہو گرمی کی وجہ سے، اور پھر تینوں تحریکوں کے فالج، یعنی عضلاتی غدی عضلاتی کا اور اس کے ساتھ ساتھ غدی اعصابی میں، اگر ان تینوں تحریکوں میں فالج ہے تو پھر بھی آپ 1 ملین دوائی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دماغ کا سن ہو جانا، خالی خالی رہنا گرمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس 1 ملین کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اعصابی کمزوری میں آپ اس دوا کو دے سکتے ہیں، جس میں جسم گرم رہتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس میں بھی آپ اس دوائی کو دے سکتے ہیں۔ مائیگرین کا درد ہو، یعنی آدھے سر کا درد ہو، اور یہ درد آدھے سر میں ہوتا ہے، ایک آنکھ میں ہوتا ہے بہت زیادہ، بائیں آنکھ میں یہ درد ہوتا ہے، ساتھ سر کے ساتھ بائیں آنکھ میں یہ درد ہوتا ہے، اس تحریک میں بھی آپ جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ملین جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ درد جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو صبح ہوتے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے دن جو ہے بڑھتا جاتا ہے تو یہ درد جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مائیگرین پین ہوتا ہے۔ تو اس درد میں بھی آپ اعصابی عضلاتی ملین جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نیند کی کمی کے لیے، جب غدی عضلاتی مزاج میں گرمی جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، نیند کم آتی ہے، تو اس میں بھی آپ اعصابی عضلاتی ملین جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مرضیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تمام مرضوں میں آپ اس دوائی کو، اعصابی عضلاتی ملین کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے تشخیص جو ہے وہ درست کرنی ہے۔ اگر کسی مریض کا مزاج جو ہے وہ غدی عضلاتی ہے، عضلاتی غدی ہے یا غدی اعصابی ہے، تو پھر مرض کے اعتبار سے آپ اس دوائی کو دیں گے، اور ان تحریکوں کے علاوہ آپ اس دوائی کو ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر آپ دیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، اس لیے تشخیص جو ہے وہ سب سے پہلے درست کریں۔ ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، تشخیص کرنا سیکھیں، تو جب آپ کو تشخیص سمجھ میں آ جائے گی، پھر آپ جب دوائیں استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کو خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو میرے ناظرین سے، میرے طلباء سے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو جو میرے بھائی اور بہنیں میرے WhatsApp آفیشیل گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں،
طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفردہ اعضاء کو، نظریہ مفردہ اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اوپر نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اللہ کی رحمت سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔